یعنی یہ کیفیت دیکھیے کیا کیفیت ہو گئی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نہیں تھے، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، فوراً حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستر پر لٹایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برد یمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں، اس بردے کو ہٹاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر رو کر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں۔ اور پھر باہر جب نکلتے ہیں حجرے سے تو دیکھتے ہیں کہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، حضرت عمر تلوار لے کر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، کسی کا یقین نہیں آ رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو عمر سے خطاب کرتے ہیں، الیک یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ وہاں نہیں جاتی، وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، تلوار سونت رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، الیک یا عمر، مجھے بات کرنے دو، اے عمر خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ لیکن حضرت عمر ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، وہ سن ہی نہیں رہے ان کی طرف۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں تو عمر کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا وہ اگر مر جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تھا تو لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے، کچھ نے کہا اللہ ہمارے درمیان تھا، کچھ نے کہا اللہ کا بیٹا ہمارے درمیان تھا، کچھ نے کہا اللہ کا رسول ہمارے درمیان تھا۔ وہ 3 گروہوں میں کیوں بٹے؟ کیونکہ ان کے درمیان صدیق اکبر جیسا کوئی آدمی نہیں تھا، اور اگر یہاں پر صدیق اکبر نہ ہوتے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے اور یہ آیتیں پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میری ٹانگیں میرا بوجھ سہار نہ سکی، میں زمین پر گر پڑا اور پوچھنے لگا کیا یہ آیت کتاب اللہ میں موجود ہے؟ حالانکہ وہ حافظ ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، لیکن صدمہ ایسا تھا کہ انہیں یاد ہی نہیں رہی کہ یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مہینے باقی جو سلسلہ ہے اس کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔